اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو ایک معین درخت کے کھانے سے منع کر دیا. کہا جنت میں رہو، جو کچھ یہاں سے کھانا ہے، جہاں سے کھانا ہے کھاتے رہو، لیکن ایک کام تمہیں نہیں کرنا. وہ کیا ہے؟ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس معین درخت کے قریب تمہیں نہیں جانا ہے. اب یہ درخت کون سا تھا جس کے کھانے سے حضرت آدم اور حضرت حوا کو روک دیا گیا؟ اس کی کوئی تفصیل، اس کی کوئی تعین قرآن اور حدیث نہیں کرتے. اتنا بتا دیا کہ ایک معین درخت تھا جس کی تعین کا علم حضرت آدم اور حضرت حوا کو بتا دیا گیا تھا کہ تمہیں اس درخت کے قریب نہیں جانا. وہ کون سا درخت تھا اس کے جاننے کی ہمیں نہ کوئی ضرورت ہے اور نہ قرآن اور احادیث اس کے متعلق کوئی صریح بات بتاتے ہیں. اور یہی محققین مفسرین کا مذہب ہے کہ اس کی کوئی تعین قرآن اور احادیث نے نہیں کی. امام رازی، امام ابن کثیر رحمہم اللہ یہی مسلک اختیار کرتے ہیں کہ اس بارے میں خاموشی اختیار کی جانی چاہیے. اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ ایک معین درخت تھا جس کا علم حضرت آدم اور حضرت حوا کو دے دیا گیا تھا کہ تمہیں اس درخت کے قریب نہیں جانا. یہاں ایک بہت اہم بات جس کی طرف محدثین مفسرین اشارہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن جس بات سے منع کرتا ہے اس کے اندر جب وہ تاکید پیدا کرنا چاہتا ہے تو قرآن کا اسلوب بیان یہ ہے کہ وہ اس چیز سے تو منع کر ہی دیتا ہے، اس چیز تک پہنچنے کے جو راستے ہیں اس پر بھی روک اور پابندی لگا دیتا ہے. جیسے آپ یہاں پر دیکھیں، اصل مقصد یہ تھا کہ تمہیں اس درخت کا پھل نہیں کھانا ہے، اس درخت کے پھل کو استعمال نہیں کرنا، لیکن قرآن تعبیر کیا استعمال کرتا ہے؟ وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب بھی مت جانا. حالانکہ مقصود کیا تھا کہ تمہیں اس درخت کا پھل نہیں کھانا، لیکن تاکید پیدا کرنے کے لیے یہ تعبیر استعمال کی کہ قریب بھی مت جانا. اسی طرح قرآن کے اندر بہت سی آیات اسی طرح کسی چیز کی ممانعت کو بیان کرتی ہیں. سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ. حالانکہ مقصود کیا تھا کہ یتیم کے مال کو استعمال نہ کرو، اسے ناحق مت کھا لو، لیکن تعبیر کیا استعمال کی کہ یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا. اسی طرح قرآن ایک جگہ بتاتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. حالانکہ مقصود کیا ہے؟ زنا مت کرو، لیکن قرآن تعبیر کیا استعمال کرتا ہے؟ قریب بھی مت جاؤ. اس سے مفسرین ایک نقطہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو چیز ممنوع ہو قرآن اس سے تو منع کر ہی دیتا ہے، لیکن جو ذرائع، جو سورسز اور جو راستے اس گناہ کی طرف پہنچاتے ہیں قرآن اس پر بھی پابندی لگا دیتا ہے. جیسے میں نے چند آیات پڑھی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس چیز سے تو منع کر ہی رہے ہیں، لیکن اس چیز تک پہنچنے کے جو راستے ہیں، جو ذرائع ہیں، جو اس گناہ کی طرف پہنچا دیتے ہیں، جو اس گناہ کے کرنے پر آمادہ کر دیتے ہیں، خدا اس سے بھی منع کر رہا ہے کہ قریب بھی مت جانا، کہ پھر وہ راستہ، وہ جانا سبب بن جائے اس گناہ کو اختیار کرنے کا. تو اس سے سمجھ میں آ گیا کہ گناہ تو ممنوع ہوتا ہی ہے، لیکن اس تک پہنچنے کے جو راستے ہیں اس کو اختیار کرنا بھی منع ہے، کیونکہ جب اس راستے کو اختیار کر لے گا تو پھر اس گناہ سے بچنا بہت مشکل ہو جائے گا. اس لیے قرآن یہ تعبیر استعمال کرتا ہے کہ گناہ کے قریب بھی مت جاؤ، اس راستے پر بھی مت چلو جو تمہیں اس گناہ کے قریب کر دے، اس گناہ کے کرنے پر آمادہ کر دے.